أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسوله قرآن کریم میں غیب کی ایک خبر جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دی گئی وہ کائنات کی تخلیق اور اس کا مقصد اور اس کا طریق وہ بھی اس میں بیان کیا گیا۔ قرآن کریم میں جو خبر دی گئی ان میں سے ایک یہ ہے خالق کل شیء فقدرہ تقدیرا، کہ اس نے ہر ایک چیز پیدا کی اور پھر ان کی تقدیر بنائی، یعنی انہوں نے کیا کرنا ہے، کس راستے پہ چلنا ہے۔ اسی مضمون کو غیب کی ایک اور خبر جو اس پہ روشنی ڈالتی ہے وہ یہ ہے یفعلون ما یؤمرون، کہ یہ تمام چیزیں وہی کچھ کرتی ہیں جن کے کرنے کا ان کو حکم دیا گیا ہے۔ اب یہ وہ حصہ ہے جس میں عدم سے وجود میں لانے کا ذکر ہے، اور پھر وہ وجود کیا رول ادا کرے گا اس کے بارے میں انفارمیشنز ہیں، اور اس حصے پر انسان نے علمی لحاظ سے بھی کافی ترقی کی ہے، مگر اس کا ایک اور حصہ بھی ہے، وہ یہ ہے کہ جو کچھ ہم نے تخلیق کیا، یعنی اللہ یہ بیان فرماتا ہے، اس کو ہم فنا بھی کر دیں گے۔ قرآن کریم میں آتا ہے کل من علیہ فان، کہ جو کچھ بھی ہے وہ فنا ہو جائے گا۔ پھر ایک اور جگہ فرماتا ہے ہلاک کل شیء الا وجہہ، ہر چیز ہلاک ہو جائے گی سوائے ہستی باری تعالیٰ کے۔ اب جیسا کہ اوپر بیان کیا گیا ہے کہ جو کچھ بھی کائنات میں تغیرات ہو رہے ہیں وہ ان کی ایک تقدیر ہے، وہ خود بخود نہیں ہو رہے بلکہ وہ ڈیزائنڈ ہیں، اور اللہ کی ہستی اس کے پیچھے موجود ہے، اس کی غایت میں موجود ہے۔ ان جو واقعات یا جو تغیرات وقوع پذیر ہو رہے ہیں یہ ظاہری طور پر بھی ہیں اور باطنی طور پر بھی ہیں۔ میں اس میں سے ایک پہلو آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ اس وسیع کائنات میں یہاں بے شمار
کہکشائیں ہیں، اس میں ایک کہکشاں میں ہمارا نظام شمسی بھی ہے۔ اس سورج کی وجہ سے اس کرۂ ارض پہ جس پہ ہم آج موجود ہیں، ہمارے لیے حرارت اور دیگر فوائد موجود ہیں۔ اگر یہ سورج نہ ہو تو یہ جو کچھ ہم زمین پہ دیکھ رہے ہیں، ہریالی اور زندگی کا وجود، یہ بھی نہ ہو۔ اس چیز کو مثال بنا کر اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی سورج قرار دیا۔ یعنی آپ کے ذریعے سے وہ علم اور روشنی دی گئی جو انسانی زندگی کے لیے ضروری ہے۔ اس کے بغیر یہ زندگی قائم نہیں رہ سکتی۔ اور یہ باطنی زندگی کی بات ہو رہی ہے۔ قرآن کریم میں سورۃ احزاب میں اللہ تعالیٰ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسبت فرماتا ہے، وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا، کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی اللہ کی طرف بلاتے ہیں جو اس تمام کائنات کا پیدا کرنے والا ہے۔ وَسِرَاجًا مُنِيرًا، اور آپ کو ایک روشن سورج بنایا ہے۔ کائنات کا یہ عمل جو عدم سے وجود اور وجود سے فنا تک جاری ہے، یہ اس کے بھی دو حصے ہیں۔ عدم سے وجود اور فنا کا پروسیس بہت قلیل مدت بھی ہے اور بہت طویل مدت بھی ہے۔ جہاں تک قلیل مدت کا ہے تو جو سب اٹامک پارٹیکلز ہیں ان میں سے بعض ایسے ہیں کہ جو ایک سیکنڈ کے بھی لاکھویں حصے میں پیدا ہوتے ہیں اور فنا ہو جاتے ہیں، اور پھر اس طرح کے بھی ہیں جو جن کی وجود کچھ عرصہ رہتا ہے اور پھر فنا ہو جاتا ہے۔ مثلا ہم انسان کو دیکھ لیں تو انسان جب پیدا ہوتا ہے تو اوسط عمر اگر ہم کہہ لیں کہ اس کی 80 سال ہے، تو اس کے بعد وہ فوت ہو جاتا ہے یا ایک اور دور میں چلا جاتا ہے۔ تو اس طرح یہ تخلیق اور فنا کا پروسیس چلتا رہتا ہے، اور بڑے پیمانے پر مثلا ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہماری زمین کا شاید 5.5 بلین سال پہلے بنی، اور جو کائنات کے بارے میں ہے کہ وہ 13.7 بلین سال پہلے وجود میں آئی تھی، اور پھر اس نے فنا کی طرف جانا ہے، اس پہ کتنا عرصہ لگے گا۔ تو یہ طویل مدت کی تخلیق اور فنا کا پروسیس ہے۔ اب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی کو جب ہم دیکھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو آپ سے پہلے بعض واقعات کا ذکر، غیب کی خبر دی، اور آپ کے بعد ہونے والے واقعات میں سے کچھ کی خبر دی، اور وہ بھی قرآن کریم میں ان کا ذکر موجود ہے۔ ماضی کے کچھ واقعات کی خبر میں پچھلے چند خطبات میں ان کے بارے میں
بات کر چکا ہوں۔ اب میں ایک خاص چیز جو آئندہ کے بارے میں ہے اس کے بارے میں آج خطبہ دوں گا۔ جیسے کہ میں نے شروع میں عرض کی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سراج منیر کہہ کے پکارا ہے، چمکتا ہوا سورج، روشن سورج۔ مگر اللہ تعالیٰ غیب کی ایک خبر بھی قرآن کریم میں دیتا ہے، یعنی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اس کا اظہار فرمایا، وَإِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ، جب سورج کو ڈھانپ دیا جائے گا۔ اس کا سادہ سا مطلب یہ ہے کہ جب آپ کی تعلیم پر عمل کرنا چھوڑ دیا جائے گا۔ اب ہم آپ کے بعد بھی دیکھیں گے کہ کیا ہوا، کیسے یہ تعلیم چھوڑی گئی، مگر ایک مثال سے اس چیز کو میں واضح کرتا ہوں۔ آپ کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے یہ خبر دی تھی کہ انسان کو اس کے بنیادی حقوق دیے جائیں، اور یہ خبر ہمیں قرآن کریم میں سورۃ طٰہٰ میں ملتی ہے، جہاں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اِنَّ لَكَ أَلَّا تَجُوعَ فِيهَا وَلَا تَعْرَىٰ وَأَنَّ لَكَ لَا تَظْمَأُ فِيهَا وَلَا تَضْحَىٰ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس سوسائٹی میں کوئی شخص نہ بھوکا رہے، نہ ننگا رہے، نہ پیاسا رہے، نہ دھوپ میں جلے۔ اس کو سادہ لفظوں میں کہا جاتا ہے کہ روٹی، کپڑا اور مکان اور صاف پانی انسان کو مہیا کرنا ذمہ دار افراد، حکومت وقت کا فرض ہے۔ یہ فرض ہے، یہ ایسے نہیں ہے کہ ان کا احسان ہے، ان کی یہ ذمہ داری ہے۔ اگر وہ حاکم بنے ہیں تو انہوں نے یہ کام کرنا ہے۔ اب ہم خود رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ کار دیکھتے ہیں کہ آپ نے مدینہ میں جو سوسائٹی بنائی اس میں یہ حقوق دیے گئے، جو بھی ٹیکسز، جزیہ یا اموال یا پھل آتے تھے، آپ ان کو ضرورت مندوں کے درمیان تقسیم فرما دیتے تھے۔ یہ اس کی ایک صورت تھی جو آپ کے زمانہ میں جس پر عمل پیرا ہوتے رہے۔ مگر آج جس زمانہ میں ہم ہیں، اس کو ذرا اب دیکھتے ہیں کہ اس تعلیم کو کس طرح ڈھانپ دیا گیا۔ یعنی یہ جو قرآن کریم کی الہامی خبر تھی آئندہ کے زمانے میں کہ اذا الشمس کورت، جب سورج کو ڈھانپ دیا جائے گا۔ اس وقت دنیا میں 57 کے قریب اسلامی ممالک ہیں، یعنی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے۔ تو کیا انہوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس تعلیم پر جو قرآن میں درج ہے، جس کی اوپر تلاوت کی گئی ہے، یہ بنیادی حقوق اپنی رعایا کو دیے؟ 57 ممالک میں سے کسی ایک ملک نے بھی انسان کو اس کے بنیادی حقوق نہیں دیے۔ تو ثابت ہو گیا، حالات اور واقعات اور تغیرات صاف طور پر ظاہر کر رہے ہیں کہ سورج کو ڈھانپ دیا گیا، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیم پر عمل نہیں کیا گیا۔ اچھا، اس میں ایک چیز
اور بیان کرنا بھی بڑا علم کا باعث ہوگا کہ آپ نے آخری زمانہ میں جو اس کی قیامت کے قریب کی نشانیاں بتائی ہیں، اس میں ایک علامت یہ بتائی ہے سورج کا مغرب سے طلوع ہونا۔ اس میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہی قرآنی تعلیم کہ سوسائٹی میں کوئی شخص بھوکا، ننگا، پیاسا اور بغیر چھت کے نہ رہے۔ آپ دیکھیں 57 اسلامی ممالک نے تو یہ حقوق نہیں دیے، لیکن مغرب نے اپنی عوام کو یہ حقوق دیے ہیں۔ یہ ملک جس میں میں رہ رہا ہوں، سویڈن، میرے ارد گرد ہمسایہ ممالک ناروے، فن لینڈ، آئس لینڈ، ڈنمارک، یہ انسان کو حکومتیں انسان کو اس کے بنیادی حقوق دیتے ہیں۔ اگر کسی کے پاس ذریعہ روزگار نہیں تو اس کو رہنے کے لیے مکان، کھانے پینے کے لیے اتنی مالی مدد دے دیتے ہیں کہ وہ اپنا گزارا کرتا رہے، اور کوشش کرتے ہیں کہ وہ سوسائٹی میں کارآمد وجود بنے، کوئی جاب تلاش کرے اور کام کرے۔ اسی طرح اور ممالک بھی ہیں، انگلینڈ میں بھی بہت سے حقوق دیے جاتے ہیں، کینیڈا میں دیے جاتے ہیں۔ تو یہ پیش گوئی بھی ایک رنگ میں پوری ہو جاتی ہے کہ سورج مغرب سے طلوع ہوگا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیم کا عملی نمونہ ہمیں مغرب میں ہوتا نظر آئے گا۔ اچھا، انہی خبروں میں وہ ایک لمبی تفصیل ہے جو میں نے یہ آیت پڑھی تھی کہ اذا الشمس کوورت، کہ جب سورج ڈھانپ دیا جائے گا، تو اس میں بہت سی نشانیاں بتائی گئی ہیں۔ اس میں تقریباً آخر سے کچھ پہلے یہ ارشاد باری تعالیٰ ہے واللیل اذا عسعس والصبح اذا تنفس انہ لقول رسول کریم۔ دیکھیے یہ کیا ہی زبردست آیت ہے، یعنی جب تاریکی پھیل گئی ہوگی، جو یعنی سورج کو ڈھانپ دیا گیا، دنیا میں اندھیرا پھیل گیا، اندھیر نگری مچ گئی، حقوق تلف ہو گئے، لیکن قرآن کریم خبر دیتا ہے کہ یہ تاریکی دور کر دی جائے گی اور صبح سانس لینا شروع کر دے گی، یعنی طلوع آفتاب کا وقت ہو جائے گا۔ تب پتہ چلے گا کہ یہ قول ایک انتہائی بزرگ ہستی رسول کا تھا، یعنی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کی صداقت دنیا میں ظاہر ہو جائے گی۔ اب انہی آئندہ کی پیش خبریوں میں ایک حصہ ہے وائزر رسولو اکتت، جب رسول اپنے وقت پر لائے جائیں گے۔ یہاں پر دیکھنا چاہیے کہ یہ خبر کس کو دی جا رہی ہے؟ یہ خبر دی جا رہی ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، اور ان سے کہا جا رہا ہے کہ رسول اپنے وقت پر لائے جائیں گے۔ اب میں اس کو اس رنگ میں دیکھتا ہوں کہ
جیسے حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام یہ تشریف لائے، اللہ نے ان کو مخاطب کر کے الہاماً خبر دی، جری اللہ فی حلول الانبیاء، تو نبیوں کے لبادہ میں ایک شخص آ گیا۔ یہ وہی خبر ہے وَإِذَا الرُّسُلُ اُقِّتَتْ، جب رسول اپنے وقت پر لائے جائیں گے۔ اور اسی طرح کا دوسرا الہام جو مرزا صاحب علیہ السلام کو ہوا وہ ہے جری اللہ فی حلول المرسلین، رسولوں کے لبادہ میں، تو یہ اس کا ایک رنگ ہے جو میں اس کو اس طرح سمجھتا ہوں۔ پھر اس کا ایک اور رنگ ہے، وہ یہ ہے کہ خود مرزا صاحب کو جس آنے والے وجود کی خبر دی تھی اس کے بارے میں بتایا گیا قمر الانبیاء، یعنی تمام نبیوں کے واقعات کا انعکاس اس چاند کے ذریعے سے ہوگا۔ یہ اس کا مختصر خلاصہ ہے۔ اس کو اگر ہم دیکھیں تو آج جس زمانہ میں وہ قمر الانبیاء موجود ہے، آج اس زمانہ میں حضرت نوح علیہ السلام کے واقعات کا انعکاس بھی ہوتا ہے، جس کے بہت سے پہلو ہیں۔ مثلا ایک عالمگیر سطح پر بیماریوں کا عذاب جیسے حضرت نوح کے زمانے میں آیا تھا، پانی کا عذاب۔ پھر اس میں اسی زمانہ میں ابھی کچھ دن پہلے جب چائنا، امریکہ اور تائیوان کے معاملے میں ایک دوسرے کے مد مقابل آ گئے تھے، تو ایک انتہائی خطرناک جنگ کا خدشہ تھا، ایٹمی جنگ۔ اس کا ایک نفسیاتی عذاب، معاشی عذاب، دنیا میں بڑھتی ہوئی قیمتیں اور انسان کو زندگی گزارنے کے لیے اس کا گزارا مشکل ہوتا جا رہا ہے۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ رشیا اور یوکرائن کی جنگ، جس میں امریکہ اور دوسری طاقتیں، یورپی طاقتیں ملوث ہیں، یہ سارا ایک مجموعی لحاظ سے ایک وہ دور ہے جو عذاب کا دور ہے، اور اس کو ہم نوح کے زمانہ سے مماثلت دے سکتے ہیں۔ اور اسی زمانہ میں یہ قمر الانبیاء کا وجود ہے، اور اس کا جو وجود ہے وہ جو اسلام کی جو تعلیم تھی اور جو غیب کی خبریں دی گئی تھیں بالکل اس کے مطابق ہوا ہے۔ اور یہاں پر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ نوح، جو کہ مرزا صاحب کو بھی مخاطب کر کے اللہ تعالیٰ نے ان کو کہا تھا، ان کا بیٹا، پھر جو کچھ وہ واقعات ہیں وہ پچھلے خطبات میں بیان کر چکا ہوں، وہ صاف طور پر ہمیں نظر آتے ہیں۔ اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کے واقعات ہیں، اگر اس کو اس زمانے پہ اطلاق کر کے دیکھیں تو وہ بھی اسی زمانہ میں وقوع پذیر ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ اور حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ ہے کہ ایک شخص کو جس کو خدا نے ایک معزز مقام دینا تھا، اس کو اسی کے بھائیوں نے گھر سے نکال دیا،
وہ چیز بھی ہمارے سامنے ہے۔ تو یہ تمام خبریں جو غیب کی دی گئی تھیں، ہمیں قمر الانبیاء کی جو خبر دی گئی تھی اس میں وہ پوری ہوتی ہوئی نظر آتی ہے۔ یہ سارے واقعات ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ خدا تعالی غیب کی خبریں دیتا ہے، اپنے برگزیدہ رسول پر ان کو ظاہر کرتا ہے، اور جب وہ وقت پر پوری ہو جاتی ہیں تو اس رسول کی صداقت پر مہر لگا دیتی ہیں، اور اس کے پیچھے اس ہستی کی صداقت کا پتہ دیتی ہیں جو ان تمام چیزوں کا پیدا کرنے والا ہے، یعنی ہستی باری تعالی۔ اور اسی ہستی کا ادراک حاصل کرنا، یہ ہی انسانی زندگی کا مقصد ہے۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، اسی لیے انسان کو پیدا کیا گیا تھا اور کیا گیا ہے کہ وہ اپنے خالق کو پہچانے۔ اور یہ دنیا میں ہونے والے تغیرات ہمیں شعور دیتے ہیں کہ خدا تعالیٰ غیب کی خبریں دیتا ہے، وہ ہے۔ تو ہر انسان کو کوشش کرنی چاہیے کہ وہ اس بارے میں علم حاصل کرے اور اسی خدا کو پانے کے لیے ایسے اعمال کرے جنہیں ہم عبادات کہتے ہیں۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون۔ اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر۔